سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ پاکستان کے عرصہ دراز سے حالات بڑے ہی خوفناک اور تکلیف دہ ہیں۔ کئی ایسے مذہبی لوگ ہیں یا سیاسی لوگ ہیں جو وہاں پہ مشکلات کا شکار ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ایک لفظ ہے بیٹ چال، اور اس کے تحت پھر ہم بغیر سوچے سمجھے، یا ویسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بغیر کوئی تحقیق کیے ہم ایسے ممالک کا سفر اختیار کر لیتے ہیں جہاں پہ جا کے ہم مزید مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ اور وہاں جب پہنچتے ہیں تو جن لوگوں سے اگر پوچھا بھی ہوتا ہے تو وہ صحیح گائیڈ نہیں کرتے یا صحیح بتاتے نہیں۔ لیکن پاکستان سے جیسے ہی وہاں پہ پہنچتے ہیں تو نئی نئی پرابلم جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ سب سے بڑی جو پرابلم ہے، یورپ کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، یہ تھائی لینڈ ہے، ملیشیا ہے، اپنا اور بھی دو تین ممالک ہیں یہاں، سری لنکا ہے۔ مجھے پچھلے دنوں ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تو اس نے کہا جی مارشس کے پاس بھی ایک ایسی کنٹری ہے، نام اس نے بتایا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا۔ لوگ پاکستان چھوڑ کے ان ممالک میں پہنچ جاتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کیونکہ پاکستان میں قوانین اتنے سخت ہیں، اور پبلک کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ان ممالک میں جا کے، اور بھی افریقہ کے کئی ممالک ہیں، تو ہم شاید بہتر زندگی گزار سکیں۔ اب وہاں پہ نہ کوئی بینیفٹ سسٹم ہے، یہ سیدھی بات ہے، اور نہ ہی وہاں پہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کوئی میڈیکل کی ایسی سہولت ہے، اور یہ تمام معاملات جو ہوتے ہیں وہ یو این او دیکھتا ہے۔ اب یو این او میرا کافی سستی کا شکار ہے، اور تعداد یا زیادہ لوگوں کی ہو چکی ہے، اور یو این او کے پاس اتنا انتظام نہیں ہوتا، اور بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح میں ایک دفعہ مراکش گیا تھا، وہاں بھی اس طرح کے مسائل دیکھنے کو ملے تھے۔ پھر لوگ مجبور ہوتے ہیں کوئی بھی کام مل جائے، پھر یہ بھی لالچ ہوتا ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو کسی دوسرے ملک چلے جائیں، کوئی ہمارے اسپانسر کر دے۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ اور پھر وہاں پہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں جو شکایات سوشل میڈیا پہ اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے، یہ بھی کوئی مناسب نہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ جا کے نہ تو پہلے آپ نے کسی سے مشورہ کیا کہ آپ کس ملک میں جا رہے ہیں، اور وہاں آپ کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، بچے چھوٹے ہیں، اسکولوں میں جانے کے سب سے بڑے مسائل ہیں کہ وہ اسکولوں میں کیسے جائیں۔ اور پھر اگر آپ کسی مذہبی جماعت سے یا سیاسی جماعت سے وابستہ ہیں تو امید یہ لگائی ہوتی ہے کہ جو بھی لوگ ہوں گے ان کے وہ شاید ہماری مدد کریں۔ دیکھیے ہر ملک کے قاعدے قوانین ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس ہے کسی سیاسی جماعت کی ذمہ داری ہے یا کسی مذہبی جماعت کی ذمہ داری ہے، ویسے ہی کوئی ایسے آپ سماجی کارکن ہے، تو اس میں آپ نہ تو یو این او پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں، نہ اس ملک کے قوانین پہ کوئی دباؤ ڈال سکتے ہیں، نہ وہاں کی پولیس پہ کوئی دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ اور وہ یہ چیزیں دیکھتے کہ آپ کن حالات میں یہاں پہ رہ رہے ہیں، آپ کے پاس پیپر ہیں، کام کے پیپر ہیں، نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کو گرفتار کریں گے۔ اور وہ ظاہر ہے جو بھی طریقہ کار ہوگا، کئی ممالک ہے وہاں پہ پیسے بھی لیتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، اور پھر وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں، سارا کچھ چلتا ہے ایسے ممالک۔ لیکن وہاں پہ امیدیں لگانی کہ ہم فلاں سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں مذہبی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ جو لوگ ہیں اوپر بیٹھے ہوئے وہ ہماری مدد کرے، اور پھر ایسی ویڈیو وہاں پہ اپلوڈ کرنی کہ لوگوں کی تصویریں لگا کے، یہ غیر اخلاقی چیز ہے۔ اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، پہلی چیز تو جو سب سے ضروری ہے کہ کوئی خواتین کسی بھی دنیا کے ملک میں ہوں، جب تک وہ نہ چاہے کوئی ان کے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا۔ اب یہ میں آپ کو سیدھے بتا دیتا ہوں، بغیر عورتوں کی رضامندی کے، لڑکیوں کی رضامندی سے اب کوئی لالچ دیا جائے تو اس میں بھی دیکھنے پہ غلطی کس کی، کیونکہ پریشانی میں لوگ وہاں پہ آئے ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور جو اہم بات اب آپ کو بتانے والا ہوں وہ بڑی ضروری ہے۔ فرض کریں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے،
یہ یورپ ہے. یہاں پہ پچھلے دنوں انہوں نے پاکستانی پکڑے انگلینڈ میں بڑی تعداد میں، اور انہوں نے کم سن چھوٹی عمر کی بچی تھی اس کے ساتھ غلط کام کرتے رہے. 15 شاید پاکستانی پکڑے ہیں، کوئی اور بھی ملک کے لوگ بھی ہوں گے. 180 سال ان کو جیل ہوئی. تو یہ ابھی کا واقعہ نہیں تھا، شاید تھوڑا پرانا تھا. پھر ایسا واقعہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ پکڑے وہ دادا نانا بن گئے ہوئے ہیں، مگر جب انہوں نے اس طرح کا جرم کیا تھا وہ بھی اسی طرح لڑکیوں کو بلیک میل کرتے تھے، ان کی ویڈیو بناتے تھے، ان کے ساتھ غلط کام کرتے تھے. تو یہاں پہ ان کو بھی پتہ نہیں کتنی لمبی سب کو سزا ہوئی، سب پکڑے گئے. ہر ملک میں قوانین موجود ہوتے ہیں، یہ میں بتا دوں آپ کو. جس طرح جرمنی میں موجود ہے، اور یہ میں نے 2 دن پہلے ہی بتایا تھا، ایک پاکستانی نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا، 25 سال بعد پکڑا گیا. یہ معمول کی باتیں ہیں یہاں. اسی طرح اگر آپ سری لنکا میں ہیں، آپ ملیشیا میں ہیں، آپ تھائی لینڈ میں ہیں، آپ وہ جو بھی ملک ہے وہاں پہ ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، آپ کو کسی نے بلیک میل کیا ہے یا کچھ بھی کیا، تو وہاں قوانین موجود ہیں اس ملک کے، اور ان قوانین کے تحت آپ جو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انصاف کے لیے آپ عدالت میں جا سکتے، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. مگر اس میں جو چیز ہوتی ہے کہ کیس آپ کا ٹھیک ہو، جینین ہو، کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی کسی کے اوپر جھوٹے الزام نہ لگائے ہو. کیونکہ یہاں بھی ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کئی ممالک میں جب آپ جھوٹے الزام لگا دیتے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی مشکل پیدا ہو سکتی. اس میں جو ڈر اور خوف ہوتا ہے لوگوں کو جو پولیس کے پاس نہیں جاتے، وہ یہ وجہ ہوتی ہے کہ خود ان کے پاس وہاں امیگریشن کے پیپر نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور ڈر میں مبتلا ہوتے ہیں، خوف میں مبتلا ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے بڑی اہم ہے، جس کی طرف میں نے کافی دن سے میں کچھ ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور اس میں ایسی ویڈیوز بھی تھی جن کو میرا خیال ہے انتشار پھیلانے کے لیے بھی تیار کیا گیا. اور ایسے معاملات جو ہیں اگر کسی سیاسی جماعت سے ہیں یا کسی مذہبی جماعت سے ہیں، تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے معاملات کو اچھالنے سے ان مسائل کا حل ہوتا ہے تو یہ بھی بے وقوفی ہے. اس طرح مسائل بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے. جو ٹھیک راستہ ہوتا ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے یہ بڑا ضروری تھا یہ پروگرام. مجھے خود تکلیف ہوتی ہے، اور کسی کو یہ تو نہیں پتا کہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے وہ سچ ہے، ان کے پاس کوئی ثبوت ہے. اگر ان کے پاس یہ سارا کچھ ہے تو عزت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. ہر جگہ پہ پولیس موجود ہے، ہر جگہ پہ عدالتی سسٹم موجود ہے، آپ وہاں رجوع کر سکتے، بجائے اپنا تماشا سوشل میڈیا پہ آ کے بنانے کے. جو راستہ ٹھیک ہے وہ اختیار کریں، پھر وہاں پہ جو مرضی ہو جائے. آپ کے لیے امیگریشن کا مسئلہ بنے یا دوسرا تیسرا چوتھا کوئی بھی بنے، تو اس میں تو اب کچھ نہ کچھ قدم جب بندہ اٹھاتا ہے تو اس کو اپنا پتہ ہوتا ہے. اور پھر ان ممالک میں اگر آپ کے پاس گواہی ہے، آپ کے پاس ثبوت ہے، کوئی بھی یہ ممالک ہے، تو پاکستان سے بہرحال بہتر ہی ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو انصاف مل سکتا ہے. یہ میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، مسلمان ممالک میں ذرا اس میں ہماری ناکامی ہے کہ عدل و انصاف میں ہم بہت پیچھے رہ گئے، اور اسی وجہ سے آج مسلمانوں کی یہ حالت. لیکن اس سے پہلے کہ آپ پاکستان چھوڑیں، کسی ملک میں بھی جانے سے پہلے نہ تو یہ کسی مذہبی جماعت کی ذمہ داری ہے، نہ کسی سیاسی جماعت کی ذمہ داری، کسی کی ذمہ داری نہیں کہ آپ بغیر سوچے سمجھے وہاں پہ جا کے سمجھیں کہ ہمیں ان لوگوں نے سنبھالنا ہے. آپ نے اپنے سر پہ یہ سارا کچھ کام کرنا ہے، اپنے بل بوتے پہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور کوئی آپ کو یہ مشورہ بھی نہیں دیتا کہ آپ پاکستان چھوڑ کے کسی دوسرے غلط ملک میں چلے جائیں جہاں پہ اور مزید مشکلات کا شکار ہو جائیں. اس لیے آج پروگرام مجھے کرنا پڑا. اس پہ کافی میں نے ریسرچ کی، کافی غور و فکر کیا، اور پھر میں نے سوچا میں ایک حکمت عملی کے ساتھ، طریقے کے ساتھ یہ پروگرام کر کے ان لوگوں کو سمجھا دینا چاہتا ہوں جو اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں. اختلافات، الزامات بغیر ثبوت کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ میں آپ کو بتا دوں.
یہاں بھی ایک چیز ذہن میں رکھے، کسی بندے کے پاس یہ پاور ہوتی، اس پر الزامات بھی لگتے ہیں۔ اب کئی جج ایسے ہوتے ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں تو سب کو منظور نہیں ہوتے، وہ جن کے خلاف ہو جاتے ہیں فیصلے، جج اگر کوئی فیصلہ خلاف کر دے وہ جج کے خلاف بولنا شروع کر دیتے۔ دیکھو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس جج کے خلاف آپ بولیں، اس کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ ایک اپیل آپ ڈالیں، اگر وہاں سے بھی مایوسی ہو پھر ایک وہ اسٹیپ ہوتا ہے۔ اور 3-4 موقع ہر بندے کے پاس اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن بجائے آپ اس کے فائدہ نہ اٹھانے کے مختلف طریقوں کے ساتھ لوگوں کی وہاں پہ تصویریں لگا کے تو ویڈیو جاری کرنی شروع کر دیں، یہ مناسب نہیں طریقہ۔ یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ خود بھی دیکھیں کہ اگر کوئی آپ پہ الزام لگا دے جھوٹا، یا چلو سچا بھی لگا دے، اور پھر آپ کی تصویر لگا کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کرنی شروع کر دے تو آپ کے اوپر کیا گزرے؟ یہ قوانین کے بھی خلاف ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ کسی بھی ملک میں رہ رہے ہیں اس کی بغیر اجازت کے آپ تصویر لگائیں، وہاں کے قوانین کے خلاف بھی ہے، سوشل میڈیا کے بھی خلاف۔ تو اس میں کافی اضافہ ہوا ہے چند دن میں، چند مہینوں میں کافی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی۔ اس طرح جو لوگ ہیں وہ اپنے مخالفین کو بھی ایک موقع دیتے ہیں کہ وہ بھی ان کا تماشا بنائیں۔ اپنا تماشا تو وہ بناتے ہی ہیں سوشل میڈیا پہ، لوگ بھی ان کا تماشا بناتے ہیں۔ اور آج کے دور میں کوئی بھی ایسی بات ہے، ہم نے یہ طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ بس وہ بندے کی تصویر ٹھوکو اور وہاں پہ شور مچانا شروع کر دو، ولولہ شروع کر دو، رونا پیٹنا شروع کر دو۔ یہ میرا خیال ہے کہ چیزیں جو ہے آپ کے لیے مشکل پیدا کرتی ہیں، آپ کی اولاد کے لیے مشکل پیدا کرتی ہیں۔ آج کے دور میں آواز پہچانی جاتی ہے کہ کس کی آواز ہے، فوری طور پہ لوگ جو ہے آگے سے آگے بات پہنچا دیتے ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ یہاں تک محدود رہتا ہے، مستقبل میں بھی آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ قوانین جس ملک میں بھی آپ رہتے وہاں جا کر رجوع کرے، وہ ظاہر ہے جب آپ کسی کے اوپر بھی کیس درج کرواتے ہیں، کوئی بھی ایف آئی آر درج کرواتے ہیں تو آپ کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ثبوت ہونے چاہیے۔ اور پھر کسی ملک میں بھی آپ کو اگر آپ کا پکا کیس ہے تو انصاف کچھ نہ کچھ فیصد، چاہے وہ اسلامی ملک ہے، وہاں پہ ملے گا۔ اور ایسی وہاں پہ وہ بھی بنی ہوئی ہیں تنظیمیں جو انسانی حقوق کی ہیں، وہاں سے بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں، وہاں بھی بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے، یہ زیادتی ہوئی ہے، یہ پرابلم ہوئی ہے، تو وہ بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن ٹھیک راستہ اختیار کرے۔ بڑے مجبور ہو کہ یہ مجھے پروگرام کرنا پڑا، لیکن میں نے باتیں ذرا گول مول کی ہیں۔ جن لوگوں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے ان کو سمجھ آ چکی ہوگی اس چیز کی۔ ہمارا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں، لیکن جو راستہ ٹھیک ہے وہ اختیار کرے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ندی موجودہ حالات میں پاکستان سے نکلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور لوگ وہاں سے بار بار کوشش کرتے ہیں کسی طرح بھی یہاں سے نکل کے یورپ کی طرف چلے جائیں۔ اور اس پر اب آپ سب کے علم میں ہے کہ عرصہ دراز سے جتنے بھی پاکستان کے ایئرپورٹس ہیں وہاں پہ بڑی سختی ہوگی، لوگوں کی پکڑ دکڑ کے واقعات معمول بن چکے ہیں۔ اور ایک مجھے پچھلے دنوں فیملی ملی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنے پیسے دے کے یہاں پہ آئے ہیں جرمنی میں، تو وہ کہتی 1 کروڑ روپیہ، اندازہ لگائیں۔ اچھا، ابھی پولیس کی ایک کارروائی ہوئی ایف آئی اے کی، اور یہ ہے جی کراچی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ 3 لڑکیوں کو گرفتار کیا۔ تینوں ہی جو لڑکیاں ہیں پکڑی گئی، ان میں 2 اسٹوڈنٹ ویزے پہ تھی، اور ایک کے بقول اس کے بعد جرمنی کا ورک پرمٹ تھا، اور یہ تینوں لڑکیاں جرمنی آنا چاہتی۔ اب وہاں پہ ایف آئی اے کو جب آپ ان کی جیب گرم نہیں کریں گے اور ان کو کوئی نہ کوئی ہڈی پروگرام نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہ پھر صحیح طرح چیکنگ کر کے پکڑتے ہیں۔ اب ان سے جب انہوں نے بات چیت کی تو وہاں پہ ہوئی جی پرابلم ساری۔ جب انٹرویو لیے گئے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ ویزا کہاں سے لیا، اور پھر ان سے یہ پوچھا گیا
کہ یہاں پہ آپ نے کس کالج میں داخلہ لیا تھا، کہاں اسٹڈی کی، پاکستان میں کس یونیورسٹی سے آپ پڑھی ہوئی ہیں، کس اسکول سے پڑھی ہوئی ہیں. یہ سوالات جب کیے گئے تو وہاں پہ یہ لڑکیاں جو تھی یہ جواب نہیں دے سکی. ان میں سے ایک جو ورک پرمٹ والی تھی اس کا کہنا تھا کہ میں 10 سال سے جرمنی میں ہوں. جب اس کے ساتھ انہوں نے جرمن میں بات کرنے کی کوشش کی، ایک چیز ذہن میں رکھے، ایئرپورٹ کوئی بھی ہو وہاں پہ ڈول میچر، آج کل تو موبائل فون پہ بھی اسی وقت ڈول میچر ترجمان جو ہوتا ہے اس کے ساتھ بات چیت شروع ہو جاتی. اور یہ تینوں کو پولیس نے کیا جی گرفتار. تینوں کے نام بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور ہمیں یہ پتا ہے کہ کون ہے یہ. لیکن افسوس یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم نے پروگراموں میں یہ کہا آپ کو کہ ایسے غلط ایجنٹوں کے ہاتھ میں آپ نہ اپنا پیسہ ضائع کریں جن کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ اصلی ویزا لگوا کے صرف آپ بھجوائیں گے تو یہ لڑکیاں محفوظ طریقے کے ساتھ وہاں پہ پہنچ جائیں گی. اب یہ لڑکیاں ایف آئی اے کے ہاتھ آئی ہیں اور پھر سندھ پولیس، آپ سب کو اس چیز کا بھی علم ہے کہ اندھیر نگری چوپڑ راج جوان لڑکیاں وہاں پہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. اور ان کے جو صورت کار تھے وہ بھی پکڑے گئے، یعنی کہ ایجنٹ جو تھے ان کو چڑھانے کے لیے آئے ہوئے تھے. اب وہ ابھی تک ہمارے پاس مکمل اطلاع نہیں کہ وہ اصلی پکڑے گئی ہے کہ کوئی اور ہی پکڑے گئی ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا جو اصلی گرو ہوتا ہے وہ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو آگے بھیجا ہوتا ہے. ظاہر ہے اگر پکڑے جائیں گے تو کسی نے چھڑانا بھی تو ہے. اب ان کی انکوائری مکمل کی جائے گی، یہ ویزے کہاں سے لیے، کیسے لیے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ویزے اصلی ہوں اور طریقہ واردات جو پاکستان میں ہے آپ سب کے علم میں ہے تو پیپر شیپر تیار کروا کے تو لگوا لیا ہو، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور اس طرح ویزے لگوائے جاتے ہیں یہ تو مجھے پتہ ہے. مگر یہ بھی اب وہ کہتے ہیں کہ عقل کے لیے اور نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. اور اگر یہ واقعی وہاں پہ نہیں پڑھی لکھی پاکستان میں ان کے اسٹوڈنٹ ویزے کیسے لگے. یہاں پہ جرمنی میں جو صحیح اسٹوڈنٹ ہیں برلین یہاں ہائیڈلبرگ وغیرہ ان کے ویزے لگ جاتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ وہاں پاکستان میں کسی یونیورسٹی کالج میں پڑھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ یورپ کے کئی ممالک ہیں جہاں کے ویزے لگ جاتے ہیں. انگلینڈ میں لوگ آتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزے پہ، ایک لٹوانیا ہے وہاں پہ بڑی جلدی ویزا لگ جاتا ہے اسٹوڈنٹ. اب جو وہاں پہ ظاہر ہے کوئی ڈیل ہوگی اور یہ خبر جب میڈیا پہ آ جاتی ہے تو پھر ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے. اور جب آپ ایف آئی آر کاٹی گئی تو یہ لڑکیاں پھر جیل میں جائیں گی، پھر عدالت میں کیس چلے گا، پھر عدالت کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. کب تک یہ لڑکیاں جیل میں رہتی ہیں کیونکہ پاکستان ہے وہاں تو بے گناہ لوگ بھی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور گناہ گار بھی پڑے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پروگراموں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایسے کا کام کرنے لگے تو پہلے تو ان چیزوں کا خیال رکھے کہ ان ایجنٹوں سے 2 نمبر جو ایجنٹ ہیں ان سے بچیں. اب دیکھیے پیسے بھی کیے، ان سے پیسے بھی نہیں آپ کو ملنے. اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ پیسے واپس دے دیں گے تو نہیں. انہوں نے کہنا جی آپ کی لڑکیوں کی تیاری نہیں ٹھیک تھی، انہوں نے جواب نہیں دی امیگریشن کو، ان کے سوال کا جواب دے کے انہیں مطمئن نہیں کر سکی. ہمارے ویزے اصلی تھے لیکن یہ لڑکیاں جو ہیں یہ انٹرویو میں فیل ہوئی. تو جیسے ہم نے بتایا کہ وہ مجھے ملا 1 کروڑ روپیہ کہتے ہی دے کے آئے ہوئے. تو یہ پیسے اپنے ضائع نہ کرے اور نہ ہی یہ جو ایجنٹ ہے ان کے ہتھے چڑھیں، ان سے بچیں. یہ تو طریقہ واردات ڈھونڈتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ ان کو مل جائے. اور پھر کئی تو بڑے وہاں پہ ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں مگر ہے غلط ہے. جو بھی ویزا لینا ہو اصلی طریقے سے ایمبیسی سے آپ لے. بڑی تعداد میں یہاں پہ جرمنی میں انڈین آ رہے ہیں بلیو کارڈ کے اوپر، ان کو وہاں جرمن ایمبیسی جو ہے وہ ویزے ایشو کر رہی ہے اور وہ صحیح طریقے سے یہاں کمپنیوں میں کام کے لیے بھی آ رہے ہیں. یہاں نرسز بہت آ رہی ہیں، بڑی تعداد میں نظر آتی ہیں. میرے کوئی دوست ہے میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں، ان کی دکانیں وغیرہ تو وہاں میں دیکھتا ہوں کہ انڈین لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں شاپنگ وغیرہ کرنے کے لیے، سودا سلف لینے کے لیے. مگر ہمارے پاکستانی یہی کام رہ گیا، ہر 2 نمبر کام ڈال کے خود کے لیے مشکل، اب گھر والوں کے لیے مشکل پیدا ہوگی
جو ایجنٹوں کو پیسے دیے وہ بھی دیا، اب ان کو پیسے دے کے چھڑانا بھی ہے، ضمانتیں بھی کرانی۔ اگر یہ پنجاب سے ہوئی ضمانتیں ہو جائیں گی، ہر تاریخ پہ کراچی آنا پڑے گا، تو کافی مشکل جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایف آئی آر نے جب پکڑا ہو تو کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کی ہو انہوں نے، وہ ڈیل نہیں ہوئی ان کی، تو ان کے اوپر پھر انہوں نے ایف آئی آر درج کروائی، اور پھر جب ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے پھر یہ خبر جو ہے میڈیا پہ آتی ہے، اور جب میڈیا پہ آ جاتی ہے پھر کوئی ڈیل نہیں ہوتی، پھر اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے حالات میں کوئی بھی ایسا غیر قانونی کام نہ کریں، یہ بار بار ہم اپنے پروگراموں میں بتاتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی ایجنٹ ہیں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 4 دفعہ آف لوڈ ہوئے ہیں، سسٹم میں ڈال دیا گیا کہ دوبارہ ایئرپورٹ پہ اپنی شکل گم کرو، نظر نہ آؤ، پھر ان کو نئے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، ہم سسٹم سے ڈیلیٹ کروا دیں گے آپ کا یہ کھاتا شاتا، پیسے لگیں گے، ایک اور پیسے بنانے کا طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو یہ جو وہاں پہ ایجنٹ مافیا ہے، آئے دن ہم بتاتے رہتے اتنے لوگ پکڑے گئے، اتنے لوگ پکڑے گئے، مگر پھر نئے ایجنٹ شروع ہو جاتے، وہ کہتے جناب ہم آپ کا کام اصلی کروائیں گے، اور کس طرح کروائیں گے یہ بھی نہیں بتاتے۔ اب جس نے باہر آنا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آ رہے ہیں، یہاں کالج کتنے ہیں، یونیورسٹی کتنی ہے، کون سی یونیورسٹی پڑھے ہیں، کہاں پہ جانا ہے، کون سی یونیورسٹی میں جانا ہے، جرمنی میں کس شہر میں یونیورسٹی ہے، تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا نالج ہوگا ان کا پڑھائی کے معاملے میں۔ تو یہاں پہ بہرحال یہ ان لوگوں کے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں جو اصلی ویزے پہ آنا چاہتے ہیں، جو اصلی واقعی اسٹوڈنٹ ہے، پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، مگر پاکستان کے حالات کے مطابق تو زیادہ ٹکی پروگرام ہی ہے، وہاں بس نہیں جانا، ادھر ہی رہنا۔ تو جناب یہ آج کا پروگرام آپ کو اس لیے ہم ہر چیز پہ نظر ہوتی، اور پروگرام کا نام بھی یہی ہے کہ یار اجے بھی بچ کے احتیاط کرے، یہ جو اتنے بھی لوگ ہیں، یہ مافیا جو ہے، ان سے کسی نہ کسی طرح آپ بچیں تو بچ سکتے ہیں۔ اصلی ویزا بھی بڑا مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ مگر جو لوگ جرمنی میں رہتے ہیں ایسے رشتے کرے کہ لڑکیاں اس قابل ہوں کہ وہ ویزا اصلی لگوا سکے، بجائے اس کے کہ ایجنٹوں کے ذریعے آپ پیسے دے کے ویزے لگوائیں۔ یہ ضروری چیز ہے۔ دیکھا اب ایک اور سیاپا یہاں پہ ہے، جو پڑھی لکھی ہوتی ہے وہ ایئرپورٹ سے غائب ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک پرابلم۔ اور لڑکے ادھر اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں جرمنی میں، جس کی وجہ سے کیونکہ ہمارے پاس تمام معلومات ہوتی ہیں۔ پچھلے دنوں بھی ہم نے پروگرام کیا تھا کہ وہ کہتا میری بیوی 4 سال لگے اور ایئرپورٹ سے غائب ہو گئی، تو اب یہ بھی ایک پرابلم۔ تو جناب خود ہی دیکھے کہ اگر یہاں پہ جرمنی میں، یورپ میں کوئی رشتے ملے تو وہ مناسب آپ کے لیے وقت بھی ضائع نہیں ہوتا، پیسہ بھی ضائع نہیں ہوتا، اور یہاں اگر کوئی مل جائے رشتے تو سب سے بہتر ہے۔ ہر چیز نہ دیکھیں، تھوڑی بہت ہی کمی بیشی ہر ایک میں ہوتی ہے، کہ آپ کو یہی ہوتا ہے کہ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی ملے اور تو آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو، اپنی چہرہ شیشے میں، اچھا باقی آپ سمجھ گئے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، رکھنے کے بعد رشتے کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ایک گرفتاری اس پر آج بات کریں گے۔ سوشل میڈیا پر کافی احتجاج کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے جناب یہ بہت ہی مومن آدمی تھا اور اسے گرفتار کیوں کیا گیا، قادیانیوں کے خلاف۔ جی ہاں، سوشل میڈیا پہ یہ صاحب جو تھے ایسے بیانات دے رہے تھے، اور تھوڑا سا گورنمنٹ کو خیال آ گیا، انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ بات شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دیتا ہوں، یہ جو مومنین کے الفاظ ہر وقت لگے رہتے ہیں، تو اگر ان کے گھروں سے کافروں کی چیزیں اٹھا لیں تو ان کے پاس میرا حل لوٹا اور مسئلہ ہی بچے گا، اور کوئی چیز نہیں بچے گی۔ کوئی چیز انہوں نے آج تک ان مومنین نے نہ ایجاد کی، نہ اس طرف توجہ دی۔ سارا دن صبح سے شام تک لوگوں کے اوپر کافر کے فتوے لگانے ان کا روز کا معمول بن چکا۔ اچھا جی، یہ محمد ندیم کھوکھر صاحب ہیں، ان کی تصویر بھی اوپر لگا دیں گے۔ ان کے جو بیانات تھے وہ بہت ہی خطرناک تھے، اور پاکستان میں جو رہنے والے احمدی ہیں جنہیں یہ قادیانی کہتے ہیں، ان کے لیے یہ ایسی نفرت کی تقریریں کر رہے تھے کہ
جس کی وجہ سے سوچا گیا کہ شاید وہاں حالات جو ہیں وہ خراب ہو جائے، مگر ایک بندے کی گرفتاری سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ جب یہ اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں، اس طرح کی سوشل میڈیا پہ باقاعدہ انہوں نے ایک ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں جو کمپین چلاتی ہیں، اور وہ پھر لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہیں، اس کے نتیجے میں پھر کئی بے گناہ لوگ جو ہے وہ جان سے چلے جاتے ہیں، اور صرف جان سے جانا تو ایک ہے ہی ہے وہاں پہ مسئلہ، کام سے چلے جاتے ہیں، لوگوں پہ تشدد کیا جاتا ہے، لوگوں کو لوٹ مار کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لوگوں کے بچوں کو اسکولوں میں ڈسٹرب کیا جاتا ہے۔ تو ایسی تقریر صرف یہ اکیلے نہیں کر رہے تھے، میں صرف پنجاب گورنمنٹ یا سندھ گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی ٹیم کے جتنے دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اسی کام پہ لگے ہوئے، ان کو بھی اور کوئی کام نہیں، وہ بھی صبح سے شام اور شام سے صبح تک اسی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے۔ ایک سندھ میں صاحب ہیں، وہاں پہ بھی انہوں نے اس وقت وہ کہتے جی کہ وہ جو بھی غلاظت ان کے ذہن سے آتی ہے، دماغ میں آتی ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے ایک ہی بات کرتے جا رہے ہیں، یہ واجب القتل ہے، یہ جو ہے پاکستان کے دشمن ہے قادیانی، وہ اپنا جناب ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے، لیکن سندھ گورنمنٹ کو اس طرف کوئی خیال نہیں۔ اب جناب یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہ کھوکھر جو محمد ندیم کھوکھر بہاول نگر سے گرفتار کیا ہے، اسے فوری رہا کیا جائے، یہ تو بڑی نیکی کا کام کر رہا تھا، بقول ان کے یہ بڑی نیکی کا کام کر رہا تھا۔ اب پچھلے دنوں ایک مجھے صاحب ملے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ پاکستان میں وہ احمدی نہیں تھے، تو کسی نے کہہ دیا جناب یہ بھی احمدی ہے، قادیانی ہے۔ وہ کہتے جی مجھے انہوں نے اکٹھے کچھ لوگ ہوئے، انہوں نے پوچھا جی آپ کون ہیں ذرا بتائیے، تو میں نے کہا نہیں میں تو مسلمان ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی کلمہ سناؤ، انہوں نے کلمہ کہتے میں نے سنا دیا۔ ایسے لوگ بھی جو خلاف نہیں ہیں احمدیوں کے لیکن کم ہے، تو وہ کہتے جی آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ مرزا صاحب کو گالیاں بھی نکالو، اگر آپ گالیاں نہیں نکالیں گے تو اس وقت تک ہم آپ سے مطمئن۔ انہوں نے کہا جی میں گالی کیوں نکالوں، میں کس لیے گناہ گار اپنے آپ کو ٹھہراؤں، اس میں گالیاں کہاں سے آ گئی؟ آپ کا تعلق اگر آپ ویسے تو آپ مجھ سے پوچھ نہیں سکتے کہ میرا مذہب کیا ہے، میرا فرقہ کیا ہے، لیکن میں اخلاقی طور پہ تاکہ آپ کو مطمئن کرنے کے لیے جہاں پہ آپ اکٹھے ہو گئے مجھے انڈر پریشر کر رہے ہیں تو میں نے بتا دیا کہ میں مسلمان، اور پھر اس کے بعد کلمہ بھی آپ نے سن لیا، اب مجھے کہہ رہے ہو گالیاں بھی نکالو۔ تو یہ اخلاقیات کی ان کی حدود ہے کہ جب تک کوئی گالیاں نہ نکالے اس وقت تک یہی ہوتا ہے۔ ایک صاحب مجھے ایک دفعہ فون پہ بتا رہے تھے، کہتے کہ پورے علاقے میں گاؤں میں جہاں بھی وہ رہتے تھے کہتے میں احمدی ہو گیا، ادھر شور پڑ گیا کہ وہ مرزئی ہو گیا۔ میں ان کی حالت جو ذہن ہے ان کے یا ان کی تعلیمات ہے یا ان کا جو سوچ ہے اس کے متعلق بتا، تو وہ کہنے لگے جی اچھا جی، کہتا وہ گاؤں میں شور پڑ گیا، عورتیں اکٹھی ہو کے ایک جگہ کھڑی تھی، کہتا مجھے یہ سارے لے کے جا رہے تھے سمجھانے کے لیے، عورتیں دیکھ کے تو کہتی ہاں یہ تو کہتے مرزئی ہو گیا پر شکل تو جی فرق تو کوئی پیار نہیں۔ مقصد یہی ہے کہ جہالت کے اس معیار پہ ہم پہنچ چکے ہیں یہاں اب یہ کہتے ہیں کہ اگر فرقہ چینج کرے تو اس کی شکل بھی چینج ہو جائے، اب ان کے پاس میں ہو تو یہ تو سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی اس طرح انتشار پھیلاتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہی ہے، ان کو بھی سمجھ نہیں، عقل نہیں، لیکن پنجاب گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ ان کو یا خیبر پختونخوا گورنمنٹ ان لوگوں کو فوری طور پر جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کبھی فرصت ملے تو جا کے ہر وقت اپنے متعلق تو سوشل میڈیا پہ نظریں پڑتی ہیں، اپنی تو ٹک ٹاک سارے بنواتے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی اسی کام میں لگی ہوئی ہے، لیکن جو یہ ٹک ٹاک بنا کے ڈال رہے ہیں، یہ جو فیس بک پہ اس وقت گالیوں کا شور پڑا ہوا ہے اس پر توجہ دے اور ایسے لوگوں کی لسٹ تیار کر کے ان کو گرفتار کرے۔ جب آپ 100 200 دیکھا نا وہ طریقے لبیک والے جو پکڑے تھے، باقی تتر بتر ہو گئے،
باقی داڑیاں شاڑیاں بھی صاف کروا کے دائیں بائیں ہو گئے اور کہتے ہیں ہمارا تعلق نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو، کیونکہ یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ پاکستانی عوام کے لیے نقصان دہ ہے. لوگوں کے دنوں میں آپ غلط چیزیں ڈالتے ہیں، جھوٹ، فریب، دھوکہ، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کوئی چیز نہیں پاکستان میں آپ کو ملتی. تو ایسے لوگوں کو جب تک آپ پکڑیں گے نہیں، اس وقت تک ایسے ایسے واقعات ہوتے رہے کہ جو میرا چند دن پہلے بھی گزرا ہے. اور کوشش ہوتی ہے کہ انتشار پھیلایا جائے، لوگوں کے برین واش کیے جائے لوگوں کو. اب یہ جنت کے خواب دکھاتے ہیں کہ احمدی کو، جی فلاں کو، یا فلاں قادیانی کو، فلاں مرزئی کو آپ جا کے نقصان پہنچائیں گے، اس کا آپ کو ثواب ہوگا. ان سے پوچھیں کہ یہ جو جا کے یہاں پہ انتشار پھیلا رہے ہیں، یہ کوئی بتائیں ان کو نماز، ان سے ذرا نماز سنیں. یہ جتنے بھی آ کے بڑے سوشل میڈیا پہ شور ڈال رہے ہیں، ان سے کوئی اسلامی سوالات کرے تو ان کو پتہ نہیں ہوگا. اور اصل میں کئی دفعہ ویسے بتا چکا ہوں، آپ لوگ بھی شاید بور ہو گئے ہو، اس طرح کی پوسٹیں لگا کے، اس طرح کے کام کر کے، تو وہاں سے ان کی روزی روٹی چلتی ہے. اور وہ کیسے چلتی ہے؟ وہ بھی احمدی ان کی پوسٹ دیکھتے ہیں، وہی آگے شیئر کرتے ہیں، وہی. تو یہ ان کا ایک سسٹم چلا ہوا کہ ہم جتنا خلاف بولیں گے، یہ کوئی چینل ہے وہاں سے چلتا، آپ کو بتائیے، ہے میں نام لوں گا تو وہ پھر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا نام لیا. لیکن میں اشارہ دے دیتا ہوں، وہ بھی صبح سے شام تک کبھی اس چینل پہ دین کی بات نہیں آپ نے سنی، کبھی اس چینل پہ کوئی اسلامی تعلیمات کے بارے میں آپ نہیں سنیں گے، سوائے اس کے کہ قادیانیت، مرزئیت اور یہ احمدی، اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس اور آپشن بھی نہیں. اور نام اس نے 60 ڈاکٹر لگایا ہوا ہے. شاید میرا خیال ہے اس کو خود ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. ذہنی طور پہ جب بندہ دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے، پھر بہکی باتیں کرتا، وہ کرایہ لگا کے، پیسے لگا کے، اس کے بعد پیسے کدھر سے آ رہی، اس کی انکم کہاں سے، پہلے بندہ پوچھے. اب یوٹیوب پہ بھی اگر وہ انکم بن رہی ہے تو وہ بھی احمدیوں کی وجہ سے بن رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں، وہ بھی پیسے احمدیوں کی وجہ سے آ رہے. اور باقی تو اس کے پاس کوئی چیز ہی نہیں کہ جو وہ وہاں پہ بیچے، وہاں پہ بیٹھ کے. کوئی منجن تو بیچنی نہیں اس نے. یہ چیزیں بیچ کے کہ آپ کو جناب بس ہم بتائیں گے اس وقت جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب میں تمام برائیوں کا نام کیا لوں، آپ کو بھی پتا کہ کیا کیا برائی ہے. وہ کہتے ہیں جی برائی ہے تو کچھ بھی نہیں، یہاں پہ زنا ہو رہا کچھ نہیں، یہاں پہ ڈکیتی ہو رہی کچھ نہیں، یہاں پہ رشوت چل رہی کچھ نہیں. سب سے بڑا پرابلم اس وقت قادیانیوں سے خطرہ ہے. قادیانی غدار ہے ملک، اور خود ہی بھی پوسٹر نیچے لگا دیتے ہیں. 50 سال پہلے، 60 سال پہلے جرمنی نے ہم سے قرضہ لیا تھا. اب پورا ملک پوری دنیا سے قرضہ لے رہا ہے، مگر مسئلہ ہمارا سب سے بڑا یہی ہے کہ وہاں پہ جو احمدی رہتے ہیں وہ جناب ملک کے لیے دشمن. اچھا جی، وہ تو تھوڑے سے ہیں، آپ اتنے بڑے، آپ اتنے ملک کے سکے تھے، تو آج ملک کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ کیوں اس یہاں تک ملک پہنچ گیا؟ تو وہاں پہ آپ خود دیکھ لیں جو حالات بنے ہو، سڑکوں پہ دیکھ لے، بازاروں میں دیکھ لے، دکانوں پہ دیکھ لے، کئی جگہ پہ آپ کو امن نظر آتا ہے؟ کسی جگہ پہ بھی آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں؟ سوائے کافروں کے ملکوں میں، جس کو آپ کافر کہتے ہیں، وہاں جا کے آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے. اسلامی ملکوں میں آپ کو سکون محسوس نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں آپ نے دی ہیں لوگ. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر دیکھا جائے، کیوں اسلام نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے، مقصد یہ تھا کہ اس جہالت سے باہر نکلو، مگر آپ نہیں نکل سکتے. آپ پڑھ لکھ کے بھی جاہل رہنا. وجہ اس کی یہ ہے کہ پڑھنے لکھنے کے بعد دماغ میں روشنی پیدا ہوتی ہے. جب آپ کے دماغی اندھیروں میں ہر وقت لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے وہاں پہ لگے ہوئے، تو پھر ظاہر ہے ایسے ہی رزلٹ نکلیں گے نا. تو جناب یہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ اس بندے کو چھوڑو، ان کو بھی پکڑو، ان کو بھی پکڑ کے اندر دو. وہاں پاکستان میں اگر آپ مذہبی طور پہ اپنے لیے اس وقت جو آپ کے حالات بنے ہوئے تھے تحریک لبیک والوں کو تتر بتر کرا سکتے، تو یہ بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ان کو بھی آپ کروا سکتے.
تو بار بار توجہ دلوانے کا مقصد یہی ہوتا ہمارے چینل پہ کہ یہ جو انتشار ہے، یہاں بھی ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے جرمنی میں، انگلینڈ میں بھی ہوتی ہے، مگر وہ کسی دوسرے کے خلاف نہیں بولتے، جرت نہیں نام لے رہے ہیں کسی کا، ان کو بھی پتا کہ یہاں پہ کسی کو ہم نشانہ بنائیں گے تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی، کانفرنس کریں اس میں کوئی عرض نہیں، مگر وہاں پہ دوسرے لوگوں کو برا بھلا کہنے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ کہاں سے یہ آپ کو کسی نے کہا جناب جا کے تو ان کے خلاف بول لو کہ جس طرح میں نے کہا وہ کہتا گالیاں بھی دو، تو یہ گالیاں والی جو آپ نے پتہ نہیں کون سا اسلام آپ نے پڑھا ہوا، مجھے اس چیز کا بھی پتہ نہیں، اسلام میں تو یہ چیزیں جو ہے، آپ گالیاں لوگوں کو دیکھیے، آپ کس طرح دعوت دے سکتے کہ آپ ہمارے مذہب میں آ جاؤ؟ مجھے بتاؤ، ایسے ہوتا ہے کبھی؟ دنیا کو اگر کسی نے اپنی طرح متوجہ کرنا تو وہ محبت کے ساتھ ہے، اخلاق کے ساتھ ہے، اس چیز کا آپ کے پاس دور دور تک ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں، سوائے نفرت کے اور کوئی چیز نہیں آپ کے پاس۔ تو یہ جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں اس میں بہرحال تیزی آنی چاہیے، اور ایسے تمام لوگوں کو کیفر کردہ، یہ دہشت گردی میں آتا ہے، یہ دہشت گردی کی ان کے اوپر جو بھی وہ دفعہ لگتی ہے اسی کے تحت انہیں جیلوں میں بند کرے، اور کبھی بھی جب تک حکومت جو ہے ان علماء سے انڈر پریشر آتی رہے گی، اسی طرح یہ پھر کوئی نہ کوئی بیانات دیتے رہیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔